اس وقت اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے، میں دعا کروں آپ دعا کریں، کوئی شورٹ ہی نہیں ہے کہ ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو رد نہیں. والملائکۃ یصلون ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذی وما لم یحدث. نماز کے بعد جب تک تم ذکر کرتے رہتے ہو اربوں فرشتے تین دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اللہم اغفر له، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اور اگر آپ فرض نماز کے بعد تم آیت الکرسی پڑھ لو، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہی دیوار حائل ہے، وہ موت کی دیوار ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا. ومن سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وكبر اللہ 34 حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو کہہ دیتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے دھلوا دے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، ایک ہے دعائے التجا اور دعائے ذکر. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو میرے ذکر میں مشغول رہتا ہے میں اسے وہ عطا کرتا ہوں جو دعا کرنے والے کو بھی. کاش کسی کو اللہ کے ذکر کی اہمیت پتہ چل جائے تو کبھی بھی اس ذکر کو چھوڑے نہ. میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا اللہ ذوالجلال آپ سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. نماز کے بعد گنتی کے 4-5 منٹ ہوتے ہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کی. سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات یوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ. ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے. فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے. فارسل الیها، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں ایک کو ایک کمرے میں. میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موقنا بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. سارہ علیہ الصلاۃ والسلام جس کمرے میں ہے وہ جابر وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدي، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے. فاخذ مثلها، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین کیا کہتا ہے میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا. ہاتھ پھر شل ہو گیا. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا. دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا. الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. باہر نکلا اور کیا کہتا ہے انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو. فاخدمها ہاجر،
کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی۔ انسان ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ زیادہ پریشرائز کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کے اڑا دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنی بات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس وقت قوم کس جرم میں مبتلا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحت مند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار کتنے سال زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے۔ اگر احتیاطیں ہی کام کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو تمام کے تمام میئرز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے۔ اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے، اس پہ یقین کریے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا، اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کثرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود بھیجئے۔ تو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا، اسی لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم کثرت سے درود پڑھو گے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے غموں کو اللہ عز و جلال خود دور فرما دیں گے۔ اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوا، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم
رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات کے مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں روزہ رکھا ہو۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو جلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو جلال روزے کا اجر کتنا دیں گے، اس لیے اللہ ذو جلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ راشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے۔ اگر نفلی روزے کی شان ہے، جسے بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہائیڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کا پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ مجھے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹش اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذو جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے
جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملك شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے طرف کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے سے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان ہوئے زمین پہ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت میں جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغل ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، میں لہو، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا سنت کے مطابق، یہ صالح عمل ہے، واجعله لوجهك خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے سے خالص بنا، ولا تجعل فيه لأحد نصیبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھی، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حل یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ، قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ عز و جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔
حمدون بن احمد، جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا ہے، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں، کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں، کہا سنو، لأنهم تكلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر، اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقر او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کرے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذو الجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، 3 قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شيء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ نہیں پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال، اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کوئی پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا، شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائے تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داؤد کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام، یہ بھی اسم اعظم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم۔
اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. دوسرا انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے نہیں. اس میں اعظم ہے یہ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطا. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟
ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، ایسا اس کا ہونا، اللہ میں یہ چاہیے، فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا گیا۔ وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی، یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا۔ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو، یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو، نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط بنے؟ نہیں یا رب، لا یا رب، نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات کروں، میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا۔ میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو، قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دے۔ ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول
یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کی؟ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت، اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا جب
نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کو۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی۔ اصل کامیابی ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے